السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ آج ہم سنیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کستوری کی خوشبو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ہم ڈرامے فلمیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور اگر یہی ہمیں کوئی اور چیز کہا جائے ہم بڑے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اسے اور ذہن نشین کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو، مثالی بچپن کو، تو سبحان اللہ اپنا ذہن نشین کر لیں، اپنے ذہن میں بسا لیں ان باتوں کو، اور اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ ان کے دماغ بھی سرفراز ہو جائیں ان باتوں سے۔ تو حلیمہ کے دل میں سیدہ آمنہ کی عظمت کا نقش جو ہے وہ ثبت ہو چکا ہے۔ ان کی صورت اور سیرت نے اسے بے حد متاثر کیا ہے۔ جناب آمنہ کو 2 روز سے یہ ملال تھا کہ دائیوں نے دوسروں کے بچے تو ہنسی خوشی گود میں لے لیے ہیں، لیکن ان کے در یتیم کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ انہیں بیوگی اور حسرت کا شدت سے احساس ہوتا ہے، لیکن حلیمہ کو دیکھ کر رفتہ رفتہ تازگی سی آ جاتی ہے، اور اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، حلیمہ تم اس بچے سے مطمئن رہو، یہ بڑی شان والا ہوگا، بے شک تم اسے نہیں جانتی، حلیمہ میرے بچے کو دیکھو تو صحیح۔ سیدہ آمنہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں جب حضرت عبدالمطلب کے گھر پہنچی تو میں نے ان سے کہا وہ فرزند ارجمند کہاں ہیں، لائیے تاکہ میں اسے دیکھوں۔ حضرت عبدالمطلب مجھے حضرت آمنہ کے پاس لے گئے، انہوں نے مجھے اہلم و سہلم و مرحبا کہا، میرا ہاتھ پکڑ کر اس مکان میں لے گئیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ سفید صفوف کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، سبحان اللہ، آپ کے جسم مبارک کے نیچے سبز رنگ کا کپڑا تھا اور آپ سوئے ہوئے تھے، جسم مبارک سے کستوری کی مانند خوشبو سبحان اللہ آ رہی تھی۔ اور جو ہے حضرت علامہ معین کا شفیع نبیوں نقل فرمایا ہے، انہوں نے جب میں نے آپ کے چہرہ مبارک سے پردہ اٹھایا، زندگی بھر میں پہلی دفعہ ایسے بچے کو دیکھا جس کا مبارک چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور آنکھیں، فرماتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ، جب میری نظر ان کے فرزند ارجمند پر پڑی، میں 1000 دل و جان سے ان پر قربان ہو گئی۔ آپ کے حسن و جمال کے سبب آپ کو بیدار کرنے سے ڈری، میں آہستہ آہستہ آپ کے قریب ہو گئی۔ پہلے تو حلیمہ سعدیہ جب آئی ہیں تو کیا کہہ رہی تھی کہ چہرہ دیکھوں گی تو پھر ہی مول لگاؤں گی، کیا کتنی قیمت لوں گی، کیا لوں گی، تو اب وہ چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ اب میرے آقا پر جب ان کی آہستہ آہستہ ان کے قریب ہو گئی ہیں، پھر میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سینے مبارک پر رکھا، سبحان اللہ، آپ نے تبسم فرمایا، میری طرف دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولی، سبحان اللہ، آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا، سبحان اللہ، یہاں تک کہ وہ نور آسمان میں داخل ہو گیا، سبحان اللہ۔ اس وقت میں دیکھ رہی تھی، اللہم صلی وسلم، آپ بھی درود پاک پڑھ لیں گے، وآلہ قدری حسنہ و جمالہ، یعنی میرے آقا کا حسن و جمال قربان ہو جاؤں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب حلیمہ سعدیہ کا مقدر جاگ اٹھتا ہے، اور وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے جناب آمنہ سے عرض کرتی ہیں، اور جناب آمنہ نہایت مسرت سے اپنے یتیم کو حلیمہ کی جھولی میں ڈال دیتی ہیں۔ پہلے تو کہہ رہی تھی کہ دیکھ کے چہرہ مول لگاؤں گی، اور اب کیا کہتی ہیں، بن تنخواہوں نوکری کرساں تیرا لال پلیساں، ہس کے پا دے گود میری وچ لکھ احسان منیساں، سبحان اللہ۔ اور آنسوں اور آہوں سے یتیم بچے کو رخصت فرماتی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ پہنچی تو مجھے حضرت عبدالمطلب ملے، انہوں نے پوچھا تم کون ہو، میں نے کہا میں بنی سعد کی خاتون ہوں، انہوں نے نام پوچھا تو میں نے بتایا حلیمہ نام ہے میرا۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب خوش ہوئے، مسرت سے مسکرانے لگے اور فرمایا واہ واہ، سعد اور حلم، کیا کہنا، یہ وہ 2 خوبیاں ہیں جن میں زمانہ بھر کی بھلائیاں اور ابدی عزت ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا، وہ تو دائیوں کا خیال تھا کہ ہم نے یتیم کو چھوڑ دیا، اصل میں تو اللہ کی مرضی تھی۔ تو انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل سنیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔